بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے ساتھ درود ابراہیمی کا وہ راز بیان کرنے جا رہے ہیں جسے جاننا ہر اس عاشق رسول کو چاہیے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے بے پناہ محبت رکھتا ہے، اور اس محبت میں اس نے جو وہ نذرانہ پیش کرتا ہے درود و سلام کا حضور کی بارگاہ اقدس میں، اور خاص طور پر نذرانہ درود ابراہیمی کا جو لوگ بھیجتے ہیں وہ تو پھر کمال ہی کرتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسا راز بیان کرنے جا رہے ہیں جس سے ہمارے ایک بڑے اولیاء کرام، جسے یقیناً جن کا نام آپ نے سن رکھا ہوگا اور آپ ان کے نام سے واقف بھی ہوں گے، اور وہ ہے حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اس راز کو بڑا خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا، اور انہوں نے ہمیشہ اس کو چھپا کر بھی رکھا۔ اور درود ابراہیمی جس طرح سے اس راز کو انہوں نے کھولا، آج وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی روحیں سرشار ہو جائیں گی، اور آپ اگر درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو ذرا غور فرمائیے گا کہ یہ وہ روحانی راز ہے جو ہر عاشق رسول کو جاننا چاہیے۔ درود ابراہیمی کا وہ راز جو شمس تبریز نے کسی کو نہ بتایا۔ درود ابراہیمی دراصل میں وہ نورانی کلمات ہیں جن کے ذریعے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت و آل پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ دراصل وہ نوری دروازہ ہے جس کے پیچھے بے شمار اسرار و انوار پوشیدہ ہیں۔ خاص طور پر درود ابراہیمی کو افضلیت اس لیے حاصل ہے کہ یہ تمام درود پاک کا افضل ترین درود پاک ہے، اور یہ وہ درود پاک ہے جس سے آپ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو تلقین فرمایا، انہیں سکھایا کہ وہ مجھ پر ایسے درود و سلام بھیج سکتے ہیں۔ تو یہ وہ درود ابراہیمی ہے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے فرمایا ہوا درود پاک ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اب یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے نا، دراصل یہ اس بات کی شہادت ہے کہ درود پاک محض ایک دعا نہیں بلکہ ایک ربانی رابطہ ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کے ساتھ اگر کوئی رابطے میں رہنا چاہتا ہے نا تو پھر وہ درود و سلام کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائے۔ یہ ایک ایسا رابطہ جو مخلوق کو خالق کے محبوب سے جوڑ دیتا ہے۔ جب کسی شخص کا رابطہ اپنے رب سے جڑتا ہے تو وہ اپنے اس بندے کا رابطہ اپنے محبوب سے جوڑ دیتا ہے۔ کیا خوبصورت راز ہے درود و سلام بھیجنے کے اندر۔ اور پھر یہی وہ مقام ہے جہاں شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ جیسے اولیاء اللہ خاموش ہو جاتے ہیں، کیونکہ درود پاک کا جو باطنی راز ہے وہ لفظوں میں تو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ درود پاک وہ دروازہ ہے جس سے گزرنے کے بعد بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو کو اپنے دل کے اندر محسوس کرتا ہے، اور یہ خوشبو دراصل روح محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکلتی ہے، اور جس دل میں یہ خوشبو اتر جائے وہ دل پھر گناہ سے نفرت کرنے لگتا ہے، ظلمت سے دور بھاگتا ہے اور نور کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو درود ابراہیمی کے اندر ایک بڑا گہرا راز چھپا ہوا ہے، وہ راز جو آپ کو اپنے رب سے اور اس کے محبوب کے ساتھ جوڑتا ہے۔ اور حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک درود پاک صرف زبان سے پڑھنے کی چیز نہیں تھی بلکہ ایک حالت عشق تھی۔ یعنی یہ جو ہمارے بزرگان دین، ہمارے اولیاء کرام، ان کی زندگیاں انہی مشاہدات میں گزری ہیں۔
وہ کہا کرتے تھے کہ جو شخص درود پاک پڑھتے وقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے سامنے محسوس نہیں کرتا وہ ابھی درود پاک کے دروازے تک پہنچا ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کیا گہرائی والی اور کیا بلند مقام والی بات کر دی۔ اور یہی وہ راز تھا جو انہوں نے کسی کو نہیں بتایا، یہی وہ راز ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو شخص درود پاک پڑھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سامنے محسوس ہی نہیں کر پاتا تو وہ ابھی درود پاک کے اس لیول، اس مقام تک وہ شخص پہنچا ہی نہیں ہے۔ تو درود ابراہیمی جب آپ لوگ خاص طور پر پڑھنے بیٹھے نا تو اس بات کو ذہن میں، اس تصور کو ذہن میں لا کر درود پاک پڑھا کریں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل اقدس میں بیٹھ کر یہ نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ اور یہ ایک درود ابراہیمی جو ہے نا جی، یہ ایک کیفیت کا نام ہے، یہ حالت عشق ہے۔ جب درود ابراہیمی کا کوئی عامل جب بن جاتا ہے نا اور درود ابراہیمی سے عشق کی انتہا تک محبت اس ذکر سے، اس وظیفے سے، اس عمل سے کرتا ہے تو پھر وہ بہت کچھ محسوس کرتا ہے اور بڑی آگے کی منزلیں وہ طے کر چکا ہوتا ہے۔ اور یہ درود ابراہیمی ایک ایسی حقیقت ہے اور ایک ایسی محبت کا یہ تجربہ ہے کہ جس انسان پر یہ کھل جاتا ہے راز، وہ ضرور اللہ اور اس کے محبوب کے قرب کو پا لیتا ہے۔ اور ایک ایسی عبادت، ایک ایسا ذکر جو آپ کو خالق کائنات سے ملا دیتا ہے۔ اور ہمارے جو بزرگان دین، ہمارے اولیاء کرام، خاص طور پر حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ درود پاک پڑھتے رہو یہاں تک کہ تمہارے دل کی زبان بھی درود شریف کہنا شروع کر دے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں درود پاک وظیفہ نہیں رہتا بلکہ وصال بن جاتا ہے۔ اس وقت بندہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو درمیان کا جو فاصلہ ہوتا ہے نا جی، وہ ختم ہو جاتا ہے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور درود ابراہیمی کے ہر حرف میں نور، نبوت اور محبت ابراہیمی کی لہر موجود ہے۔ اور جب بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو وہ دراصل ایک ایسی نوری لڑی میں شامل ہو جاتا ہے جو آسمان سے زمین تک پھیلی ہوئی ہے۔ اور یہی وہ راز ہے جو حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے اشاروں میں سمجھایا کہ درود پاک پڑھنے والا اگر اپنی نیت کو پاک کر لے تو وہ وقت کے حجاب سے گزر کر مصطفی دربار میں حاضر ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ درود شریف دراصل ذکر کا تاج ہے، کیونکہ باقی ذکر بندے کو اللہ تک لے جاتا ہے مگر درود پاک بندے کو اللہ کے محبوب کے ذریعے اللہ تک پہنچاتا ہے۔ یعنی محبوب بھی مل گیا رب کا اور رب خود بھی مل گیا۔ تو یہ وہ راز ہے، یہ وہ مقام ہے درود ابراہیمی کا جہاں پر آ کر بڑے بڑے اولیاء کرام اور اللہ کے ولی بھی خاموش ہو جایا کرتے تھے، کیونکہ اس سے آگے ایک بہت بڑا جہان ہے جہاں انسان ایک بلند مقام پا لیتا ہے جب وہ درود ابراہیمی کی کثرت کرتا ہے۔ یہ دوستی، یہ محبت اور یہ قربت، یہی وہ راز ہے جسے شمس تبریز نے اپنے سینے میں چھپا کر رکھا۔ درود ابراہیمی محض الفاظ نہیں بلکہ روح کی ایک سیڑھی ہے، جو اس پر چڑھتا ہے وہ علم سے آگے عشق کے سمندر میں اتر جاتا ہے۔ تو یہ ہے درود ابراہیمی کا وہ راز جو ہر عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جاننا چاہیے اگر وہ درود ابراہیمی کا ذکر کرتے ہیں۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ حضور
نامہ اعمال میں نہیں ہے کچھ، حضور آنکھ سے آنسو نکال سکتا ہوں۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔